بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ ساری رات جاگ کر اس مال کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ ایک رات جب آپ حفاظت پر مامور تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک چور آیا ہے اور مال چرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ فوراً اٹھے اور اسے دبوچ لیا۔ آپ نے چور سے کہا، میں تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اس چور نے آپ کی منت سماجت شروع کر دی اور کہنے لگا، خدارا مجھے چھوڑ دیں، میں صاحب عیال ہوں اور محتاج ہوں، مجھ پر رحم کریں۔ حضرت ابو ہریرہ کو اس پر رحم آ گیا اور اسے چھوڑ دیا۔ اگلے دن صبح آپ حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو حضور نے مسکرا کر ابو ہریرہ سے فرمایا، ابو ہریرہ وہ رات والے تمہارے قیدی یعنی چور نے کیا کیا؟ انہوں نے عرض کیا، یا نبی اللہ، اس نے اپنی عیال داری اور محتاجی بیان کی تو مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا، ابو ہریرہ اس نے جو کچھ تم سے کہا وہ جھوٹ تھا، خبردار رہنا وہ آج رات پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کو یہ سن کر اس پر بہت غصہ آیا اور تہیا کیا کہ آج اسے نہیں چھوڑوں گا۔ چنانچہ دوسری رات آپ خاص طور پر جاگتے رہے اور اس کے آنے کا انتظار کرتے رہے۔ آج تو آپ کو پختہ یقین تھا کہ چور ضرور آئے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اس کی آمد سے پہلے ہی خبردار کر دیا ہوا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی رات گہری ہوئی تو چور دوبارہ آ گیا اور سامان چوری کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے جیسے ہی اسے دیکھا تو اسے گردن سے دبوچ لیا۔ وہ پھر منت سماجت کرنے لگا اور اپنی عیال داری اور محتاجی کا واسطہ دینے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دوسری مرتبہ پھر اس کی فریاد و فغاں پر رحم آ گیا اور اسے چھوڑ دیا۔ دوسرے دن صبح جب حضرت ابو ہریرہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور نے پھر فرمایا، اے ابو ہریرہ رات والے قیدی یعنی چور نے کیا کیا؟ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے پھر اپنی محتاجی کا قصہ چھیڑ دیا جس کی وجہ سے مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا، اس نے جو کچھ کہا جھوٹ کہا، سنو آج رات وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ جب تیسری رات آئی تو حضرت ابو ہریرہ خوب چکنا ہو گئے اور جیسے ہی وہ تیسری رات بھی آیا تو آپ نے اسے پکڑ لیا اور فرمایا، اے کم بخت، آج تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں پیغمبر خدا کے پاس ضرور لے جاؤں گا۔ وہ بولا، اے ابو ہریرہ میں تمہیں چند ایسے کلمات سکھاتا ہوں جن کے پڑھنے سے تو نفع میں رہے گا۔ سنو، جب سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا اور شیطان تمہارے نزدیک نہیں آ سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ اس کے یہ الفاظ سن کر بہت خوش ہوئے اور اسے اس مفید بات بتانے کی وجہ سے پھر چھوڑ دیا۔ چنانچہ اگلے دن جب آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو خود ہی تمام رات کا قصہ بیان کر دیا۔ پیارے آقا نے فرمایا، اے ابو ہریرہ آیت الکرسی پڑھ کر سونے والی بات جو اس نے بتائی ہے وہ سچ ہے، حالانکہ وہ خود بڑا جھوٹا ہے۔ اور کیا تم جانتے ہو مسلسل 3 راتیں تمہارے پاس چور بن کر آنے والا کون تھا؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، وہ شیطان تھا۔ دوستو، شیطان لعین حد درجے کا جھوٹا، مکار، دھوکے باز اور مردود ہے جو ہر وقت ہر جگہ انسان کو بہکانے کے لیے موجود رہتا ہے۔ لیکن تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بسا اوقات یہ انسان کے لیے مفید باتیں بھی بتا دیا کرتا تھا، جیسا کہ اوپر بیان کردہ حدیث پاک میں وارد ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
یہ خود تو جھوٹا اور مکار ہے، مگر آیت الکرسی پڑھنے کا فائدہ بتانے میں اس نے سچ سے کام لیا ہے۔ اسی طرح تفسیر روح البیان میں ایک روایت یوں نقل ہے کہ ایک روز نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ شیطان دروازے پر کھڑا ہے۔ آپ نے فرمایا، تم یہاں کیوں آئے؟ کہنے لگا، خدا کے حکم سے آیا ہوں تاکہ آپ اگر کچھ پوچھے تو میں جواب دوں۔ آپ نے فرمایا، اچھا تو یہ بتاؤ تو میری امت کو نماز با جماعت سے کیوں روکتے ہو؟ کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کی امت نماز پڑھنے کے لیے نکلتی ہے تو مجھے سخت بخار ہو جاتا ہے، اور جب تک وہ نماز سے فارغ نہیں ہو جاتی میں بخار میں مبتلا رہتا ہوں۔ پھر آپ نے پوچھا، تم میری امت کو قرآن پڑھنے سے کیوں روکتے ہو؟ کہنے لگا، جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو میں سکے کی طرح پگھلنا شروع ہو جاتا ہوں۔ پھر دریافت فرمایا، تم میری امت کو جہاد سے کیوں روکتے ہو؟ کہنے لگا، جب آپ کے غلام جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو میرے قدموں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، اور جب تک وہ واپس نہیں آتے میں اسیر رہتا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا بتاؤ تم میری امت کو صدقہ و خیرات کرنے سے کیوں روکتے ہو؟ شیطان نے جواب دیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے غلام جب صدقہ و خیرات کا ارادہ ہی کرتے ہیں تو میرے سر پر آرا رکھ دیا جاتا ہے جو مجھے یوں کاٹ کر رکھ دیتا ہے کہ جیسے لکڑی کو کاٹا جاتا ہے۔ یعنی شیطان کے لیے نیک کام بڑے ہی تکلیف دہ ہوتے ہیں، اور یہ ملعون نیک کام نہ خود کرتا ہے اور نہ ہی یہ چاہتا ہے کہ کوئی انسان نیکی کے راستے پر چلے۔ شیطان کی ان باتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کس قدر مقبول ہوں گے کہ جن کے کرنے سے شیطان ابلیس ذلیل و خوار ہوتا ہے اور اسے تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دعا ہے، رب کریم ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کے کرنے سے شیطان ذلیل و خوار ہوتا رہے۔ آمین۔